وعلیکم السلام. سر جی میری تو تقریباً 10 منٹ کلاس ہو پائی. جی جی بالکل یہی سب کے ساتھ یہی مسئلہ تھا. سسٹم ہی کریش ہو گیا تھا, سرور کریش ہو گیا تھا. ناہید اختر آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہربانی فرما دیں. اچھا جی کیا مہربانی فرمائیں؟ امپورٹنٹ کوشچن جو ہے نا وہ سارے کے سارے آپ کے جتنے یونٹس ہیں نا, یونٹس کے جو کی پوائنٹ ہیں, کی پوائنٹ سے مراد لرننگ آبجیکٹیو وہاں سے ہی نکالے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ. تو اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں انہیں کو دیکھیں اور وہی اس کے سوالات ہیں, کیونکہ سوالات وہیں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, آتے ہیں اب اپنے کورس کی طرف. 46-32 جو کہ فقہ 2 کہلاتا ہے, جس میں آپ ہدایہ اور قدوری کا متن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے حوالے سے ہمارا یہ جو ہے کورس ہے, کل تک ہم نے جو ہے وہ مکمل کیا تھا طلاق کے طریقے تک, جو کہ یونٹ نمبر 6 تھا آئی تھنک. اس میں ہم نے پہلے جو ہے وہ نکاح کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی. اس میں پھر طلاق کے حوالے سے بات کی تھی. پھر اس میں طلاق کی مختلف اقسام اور تفویض اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھی تھی. اس کے بعد پھر اب جو آج یونٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے یونٹ نمبر 7. یونٹ نمبر 7 جو ہے اس کے اندر رجوع کے احکامات. یونٹ نمبر 7 جو ہے اس کے وہ بھی اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے ایلا, خلا, زہار اور کفارے کے احکامات. ٹھیک ہے نا. تو یونٹ نمبر 7 میں ہم نے یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنی ہیں کہ ایلا کیا ہوتا ہے, زہار کیا ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے. اس کے حوالے سے معلومات ہم نے حاصل کرنی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو زہار کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں میں کہ زہار کسے کہتے ہیں. زہار کا مطلب ہوتا ہے خاوند اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے, یعنی یوں کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس کو زہار کہتے ہیں. پھر اس کے لغوی معنی ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ زہر سے مشتق, زہر سے نہیں زہر سے مشتق ہے, جس کے لغوی معنی پیٹھ اور پشت کے آتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یوں کہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سلائیڈس کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں سلائیڈس کے اندر میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ. زہار کے لغوی معنی یہ آ گئے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. زہار سے مراد یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے، اسے کہتے ہیں زہار، ٹھیک ہے. اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اس کے اصطلاحی معنی ہیں کہ شوہر اپنی بیوی سے یوں کہتا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں، بہن یا کوئی اور محرم خاتون جیسی ہے. اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. دور جاہلیت میں سے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی تھی، لیکن کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے پاس جانا ناجائز اور حرام قرار پاتا ہے. یہ چیزیں میں یہاں پہ آپ کے پاس لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، اور پھر اس کے بعد ہم کتاب کی طرف آئیں گے. تو گئی بات. اس کے بعد پھر اس کا اثر کیسے ظاہر ہوگا؟ اس کا اثر نکاح میں اس طرح سے آتا ہے کہ نکاح تو برقرار رہتا ہے، لیکن ازدواجی تعلقات اس وقت تک قائم کرنے کی اجازت نہیں رہتی جب تک کہ شوہر کفارہ ادا نہ کر دے. کفارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مرد ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہ ہو تو 2 مہینے متواتر روزے رکھے. متواتر روزے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ 1 مہینہ رکھے پھر 1 دن کا گیپ کر کے پھر اگلے مہینے کے رکھنا شروع کیے. متواتر کا مطلب ہے مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا. یا پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، اس کی صحت اجازت نہ دے، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. لیکن ضروری ہے کہ کفارہ مرد و زن خلوت والے تعلق سے پہلے ادا کیا جائے، یعنی جمع کرنے کی، دخول کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی خلوت صحیحہ کی اجازت ہوگی. لہذا اپنے بیوی سے قربت وہ صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے زہار کرنے والا کہ جب وہ کفارہ ادا کر دے. اور کفارے کی تینوں صورتیں آپ کو یہاں پہ بتا دی گئی. اسلام سے پہلے زہار کو طلاق کے مترادف سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نرم کر کے کفارہ کرنے کی وقتی پابندی میں بدل دیا، کیونکہ یہ بہرحال ایک گناہ کا کام ہے. سلام سر جی، فرسٹ کلاس. اینڈ کل کی کلاس میری جوائن نہیں ہوئی، میں بار بار ٹرائی کرتا رہا. اچھا نعمان علی، تو پھر میرے پاس اسکرین شاٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جوائن کرتے رہے تو آپ اس کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ مجھے بھیج دیں، یا پھر آپ ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر بھیج دیں اپنے ریجنل آفس LMS_ اپنا ریجنل @aiou.edu.pk، اس کے اوپر آپ بھیج دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا، ٹینشن نہیں لیں بس. یہاں پہ میں یہ والی بات جو ابھی میں نے آپ کی کوشش گزار کی، اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی رہے اس میں. ٹھیک ہے، سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہو گیا آپ کے زہار کا مختصراً تعارف. قرآن میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا، سورہ مجادلہ میں اس کے حوالے سے کچھ معاملات ذکر کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. سورہ مجادلہ کے آغاز میں ہی، پہلے رکوع میں ہی کفارہ اور زہار کے حوالے سے باتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اللہ کے آگے شکایت بیان کر رہی تھی، اور اللہ آپ
دونوں میں گفتگو کو سن رہا تھا، یقیناً اللہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ دیتے ہیں یا محرمات کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں چنا ہے یعنی پیدا کیا ہے، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ یقیناً بڑا درگزر اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں پھر اپنے قول سے ہٹ جائیں تو انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کر دینا چاہیے۔ اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ بس جسے غلام نہ ملے وہ باہمی مقاربت سے پہلے متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے، اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 تا 4۔ یہ ہے میں آپ کے سامنے یہاں سلائیڈ پہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے اس کا؟ میں یہ مٹا کے اب جو یہ والی ساری تفصیل ہے اس کو میں کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اسکرین شاٹ نہیں لیا تو جلدی سے لے لیں، میں پھر اس کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں صحیح ہے جی۔ یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے بات، زہار کے حوالے سے بات، اور اس کی کچھ مزید اس کو آپ محفوظ کر لیجئے اپنے پاس تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس کا علم ہو سکے کہ قرآن مجید میں کہاں سے اس کا ثبوت ہے، اور اس کے احکامات تو پھر ہم ہدایہ کے اندر جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ فی الحال آپ کو جو ہے وہ میں یہاں اس کا بتا دوں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو یہاں آئی ہے وہ ہے ایلا۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ ایلا کا مطلب ہوتا ہے اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھانا، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی قسم جو میری بیوی ہے میں اس کے ساتھ جمع نہیں کروں گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ دخول نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ یہ لغوی معنی ہے۔ اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایلا کا لغوی معنی ہے کہ قسم اٹھانا اصطلاح شرع میں کہ مدت مخصوصہ تک شوہر اپنی منکوحہ سے جمع نہیں کرے گا۔ اس کی زیادہ صحیح تعریف یہ ہے کہ اپنی منکوحہ سے 4 مہینے تک جمع نہ کرنے کی قسم اٹھانا۔ یہ شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلق طور پر یا ہمیشہ کے لیے یا پھر 4 مہینے کی مدت یا اس سے زیادہ مدت کے لیے جمع نہ کرنے کی قسم کھا لے، اور بیوی سے 4 ماہ یا زیادہ مدت میں جمع کرنے کی صورت میں کوئی ایسی چیز اپنے اوپر لازم کر لے جس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل اور دشوار ہو۔ مثلا یہ کہ ہے کہ اگر میں نے تجھ سے تعلق قائم کر لیا تو مجھ پر حج یا روزہ وغیرہ واجب ہو جائے تو بھی ایلا ہی شمار کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایلا جو ہوتا ہے یہ 4 ماہ جمع نہ کرنے کی قسم اٹھانے کو کہتے ہیں، اس سے کم میں ایلا نہیں ہوتا۔ ایلا 1-2 سال کا بھی ہوا کرتا تھا، جو ظاہر ہے کہ عورت کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ قرآن مجید نے 4 ماہ تک کی مدت مقرر کر کے فرما دیا کہ اگر اتنی مدت کی قسم کھا کر اس سے بیوی اس دوران بیوی سے لا تعلق رہا تو حکم کیا ہوگا؟ 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایلا کی صورت میں 1 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایلا کی 2 اقسام فقہاء نے بیان فرمائی ہیں، ایک ہے ایلا مؤبد، دوسرا ہے ایلا مؤقت۔ ایلا مؤبد جس میں 4 مہینے کی قید نہ ہو، ہمیشہ کی، یوں کیا کہ اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے کبھی بھی وطی نہیں کروں گا، ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔
دوسرا ہے ایلا موقت، یعنی وہ ایلا جو وقت کے ساتھ مقید ہو، اس میں 4 مہینے کی قید ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھ سے جو ہے وہ 4 مہینے وطی نہیں کروں گا۔ احناف کے نزدیک صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، جو کہ آج ہم پڑھیں گے، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے مقاربت نہیں کروں گا، یا کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے 4 مہینے جمع نہیں کروں گا، تو وہ ایلا کرنے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے اس مدت میں رجوع کر لیا تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کا ارادہ کر لیا ہے تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اگر اس نے 4 مہینے کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن کفارہ قسم کے توڑنے کا جو ہے وہ لازم ہو جائے گا اور ایلا ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی تو اس کی بیوی پر از خود طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایلا کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور اس مذہب کو صاحب ہدایہ علامہ مرغی نانی نے بیان کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ پیج نمبر ابھی نہیں، یہ تو میں آپ کو وضاحت بتا رہا ہوں بیٹا، سلمہ بی بی، یہ میں آپ کو وضاحت بتا رہا ہوں، اور اس کے حوالے سے جب ہم ہدایہ کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد ایلا کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے تفریق کرنے سے طلاق بائنہ واقع ہوگی، جیسے کہ مقتوع الاعلیٰ، یعنی جس کا ذکر کٹا ہوا ہو یا وہ نامرد ہو، اس کے مسئلے میں قاضی کی تفریق سے طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بیان کرنے والے ایک مشہور فقیہ علامہ ماوردی شافعی بیان کرتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد وقوع طلاق سے متعلق 2 قول ہیں۔ عثمان، علی ابن زید، زید بن ثابت، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس مدت کے گزرنے کے بعد طلاق بائنہ واقع ہوگی، یعنی پھر نئے سرے سے نکاح کرنا، نیا مہر رکھنا ضروری ہوگا۔ اور حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا دوسرا قول، اور ایک روایت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد شوہر کے اختیار ہے، خواہ رجوع کرے خواہ طلاق دے دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور اہل مدینہ کا یہی طریق رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ شوہر کے پاس رجوع کا اختیار بھی رہتا ہے 4 مہینے کے بعد بھی۔ علامہ مرغینانی نے فرمایا ہے کہ یہ جو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف قاضی کی تفریق کا جو قول منسوب کیا جاتا ہے، یہ قول درست نہیں ہے۔ حنابلہ فرماتے ہیں کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد رجوع اور طلاق کا اختیار قول منقول ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد، امام شافعی کا بھی یہی مذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے بعد از خود طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن شمار ہوگی۔ مالکیہ فرماتے ہیں کہ مالکیہ کے جو فقیہ ہیں قاضی ابو بکر بن ابن العربی، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس اگر وہ طلاق کا ارادہ کریں، اس میں دلیل یہ ہے کہ مدت گزرنے سے از خود طلاق واقع نہیں ہوگی، بلکہ طلاق اس وقت واقع ہوگی ایلا کے نتیجے میں جب شوہر طلاق دینے کا قصد کر لے۔ فقہ جعفریہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایلا 4 مہینے سے کم مدت کا واقع نہیں ہوتا اور جائز ہے، لیکن اگر ایلا کی جملہ شرائط، یعنی زوجہ مدخولہ بہا ہو، یعنی اس کے ساتھ جمع ہو چکا ہو، اسم اللہ کے ساتھ ہو، یعنی قسم، قصد اور ضرر پہنچانے کا ارادہ ہو، 4 ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم کھائے تو بیوی حاکم شرعی سے رجوع کرنے کا حق رکھتی ہے، یعنی اگر بیوی حاکم شرعی کے پاس نہ جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، بس عورت اپنا حق ضائع کر رہی ہے۔ اور اگر وہ حاکم شرعی کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میرے شوہر نے 4 ماہ مجھ سے دوری اختیار کرنے کی قسم کھائی ہے، تو حاکم شرعی اس کے شوہر کو 4 ماہ کا وقت دے گا، تو وہ اس کے ساتھ مقاربت کر لے
اور اس کے اور کفارہ اپنے ذمے میں لے لے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ ایلا کے مسائل تھے جو کہ آپ کے سامنے میں نے مختصراً پیش کیے. دوبارہ سے خلاصتاً بتا دوں کہ ایلا کا مطلب ہے کہ 4 مہینے اپنی بیوی سے قربت نہ کرنے کی قسم اٹھانا. اگر حقیقت میں اس پر عمل کر لیا تو ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اگر اس نے عمل نہیں کیا اور بیوی سے جمع کر لیا، دخول ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ شخص حانث ہو جائے گا، قسم کا کفارہ دے گا، اور کسی قسم کا نکاح میں کوئی اثر واقع نہیں ہوگا. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ علماء احناف کے نزدیک ایلا جو ہے وہ طلاق جب تک کہ 4 مہینے موجود ہیں، ایلا سے لے کر 4 مہینے تک. قصہ ایلا کی محبت اور دوسری قسم دوبارہ بتا دیں. ایلا کی پہلی قسم ہے ایلا معبد، ہمیشہ کے لیے. یعنی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں کبھی بھی تجھ سے قربت اختیار نہیں کروں گا. اور دوسرا ہے ایلا موقت، جس میں شوہر یہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں تجھ سے 4 مہینے تک کی جو ہے وہ قربت اختیار نہیں کروں گا. دونوں صورتوں میں اگر اس نے اپنے کہے پر عمل کر لیا تو اس کا نکاح ختم ہو گیا اور وہ طلاق بائن واقع ہو گئی. اور اگر اس نے اس قسم کو توڑ دیا، یعنی قربت کا تعلق قائم کر لیا، تو اس صورت میں اس کا رجوع شمار کیا جائے گا اور یہ جو ہے حانث ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ اس کے اوپر لازم آ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ اس کے بعد اب اگلا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں پہ وہ ہے خلا. خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے کچھ مال لے کر اس کا نکاح زائل کر دینا، خلا کہلاتا ہے. یعنی شوہر اپنی بیوی سے کچھ مال وصول کر کے کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں اپنے نکاح کے قید سے آزاد کر دیا، تو اس کو خلا کہتے ہیں. قرآن مجید کے اندر خلا کے حوالے سے کیا بات موجود ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون. تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں کہ بدلہ دے کر عورت چھٹی لے. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. حدیث کے اندر خلا کے حوالے سے کیا بات موجود ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی زوجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین کی نسبت مجھے کلام نہیں. یعنی وہ اپنے دین کے اعتبار سے دیندار آدمی ہے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں، مگر اسلام میں کفران نعمت کو میں پسند نہیں کرتی، یعنی وجہ خوبصورت نہ ہونے کی میری طبیعت ان کی طرف مائل نہیں ہو پاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا باغ جو انہوں نے تمہیں مہر میں دیا ہے واپس کر دو. وہ باغ جو تم نے مہر میں وصول کیا تھا اپنے شوہر سے، وہ باغ ان کو واپس کر دو اور ان سے علیحدگی اختیار کر لو. تو انہوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں وہ واپس کرنے کو تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا باغ لے لو اور ان کو چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو. فقہ اور خلا. فقہ میں خلا کی تعریف ہے مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنا، اسے کہتے ہیں خلا. عورت
کا قبول کرنا شرط ہے. اگر عورت مان جائے کہ ہاں میں جو ہے وہ اپنا مال دے کر شوہر سے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں تو اس صورت میں خلا ہو سکتی ہے. لیکن اگر عورت نہ مانے تو اس صورت میں پھر خلا نہیں ہوگی. پھر شوہر اپنا حق استعمال کر لے کہ وہ جو ہے طلاق دے دے. لیکن خلا کہتے ہی اس چیز کو ہیں، اس علیحدگی کو جس میں بیوی یا تو اپنا مہر معاف کرتی ہے یا پھر اپنی طرف سے مزید کچھ مال میں اضافہ کر کے شوہر کو دے دیتی ہے تاکہ وہ شوہر کی شر سے اپنے آپ کو بچا سکے. وعلیکم السلام. بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایلا بھی، زہار بھی اور خلا بھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو تھی وہ تھی کفارہ. ٹھیک ہے. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کر لیا اور اس غلط کام کے نتیجے میں آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو شریعت نے آپ کو ایک راستہ دیا ہوتا ہے جس راستے کو اختیار کر کے آپ اپنے اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں. کفارہ قسم کا بھی ہوتا ہے، کفارہ زہار کا بھی ہوتا ہے، اور دیگر کفارات بھی موجود ہیں شریعت کے اندر. ٹھیک ہے. تو کفارات کے حوالے سے جو ہے وہ اگلی بات کی گئی ہے. بہرحال یہ مختصر سے ہیں، اس میں زیادہ اختلاف نہیں ہے. میں یہاں پہ اب جو ہے متن الہدایہ آپ کا شروع کر دیتا ہوں تاکہ یہ والا چیپٹر جو ہے وہ جلدی سے، یہ والا یونٹ جو ہے یونٹ نمبر 7، اس کو ہم مکمل کر سکیں. ٹھیک ہے. ایلا کا مفہوم آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 201 پر موجود ہے. خلا کا بھی، زہار کا بھی. ٹھیک ہے. کفارات کا انہوں نے یہاں پہ بھی ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم اس کو اسکپ کر کے آگے کی طرف جاتے ہیں کیونکہ صرف 26 منٹ رہ گئے ہیں. ایلا کب واقع ہوتا ہے؟ خاوند نے اپنی بیوی سے کہا بخدا میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا یا بخدا میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں جاؤں گا تو ایسا شخص ایلا کرنے والا شمار کیا جائے گا. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر طلاق اور ایلا کو جمع کرنے کے احکامات. اگر خاوند کسی ایسی عورت سے ایلا کرے جسے اس نے رجعی طلاق دی ہو تو خاوند کو ایلا کرنے والا شمار کیا جائے گا، کیونکہ طلاق رجعی میں نکاح ختم نہیں ہوتا اور اس میں رجوع کرنے کا اختیار شوہر کے پاس باقی رہتا ہے. سر پیج نمبر 236 میں زہارو کا کیا مطلب ہے؟ زہار 236. اچھا، وہ زہار کا مطلب میں بتا چکا ہوں آپ کو. زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا دیگر کسی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دینا. یوں کہنا کہ تو میری بہن کی طرح ہے، یا تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری پھپھو کی طرح ہے. ٹھیک ہے. یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان کے ساتھ تشبیہ دینا زہار کہلاتا ہے. ابھی ہم زہار کی طرف نہیں، زہار کو سمجھنے والا جو ٹائم تھا وہ ہم گزار چکے ہیں. ابھی ہم جو ہیں وہ موجود ہیں متن الہدایہ کی طرف. ٹھیک ہے. ایلامی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو مجھ پر حرام ہے تو مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی. اگر اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تو یہ اس کے کہنے کے مطابق ہی سمجھا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کلام کے حقیقی معنی مراد لیے ہیں. بعض فقہا کا قول ہے عدالتی طور پر اسے سچا نہ مانا جائے گا کیونکہ یہ الفاظ ظاہری طور پر قسم کے ہیں، کیونکہ اس نے جو ہے وہ جب قسم ہی نہیں اٹھائی تو پھر یہ کچھ بھی نہیں سمجھا جائے گا. اس کے بعد 212 سے خلا کا بیان شروع ہو رہا ہے. خلا کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خلا کہتے ہیں اس علیحدگی کو جو بیوی اپنی طرف سے شوہر کو مال دے کر اختیار کرتی ہے. کیا ہو گیا؟ یا بات چیت شروع کر دی آپ نے نگین سرور؟ آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے، یہاں پہ بات نہ کریں. ٹھیک ہے سر جی. دو زہار کا کیا؟ دو زہار کیا ہوتے ہیں؟ زہار کا کفارہ بتایا تو تھا شروع میں نے کہ اگر کوئی شخص زہار کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے
اگر غلام آزاد نہیں کر پاتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، 2 مہینے کے لگاتار روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ایک دن میں کھلا دے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ ابھی کتاب کی طرف آ جائیں، کتاب کی صفحہ نمبر 212 پر ہم ہیں کہ خلا کسے کہتے ہیں۔ خلا کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ علامہ مرغی نانی نے کیا فرمایا ہے، اور جب میاں بیوی باہم شکر رنجی ہو جائے، یعنی دونوں میں جو ہے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو ان میں کوئی حرج نہیں کہ عورت کچھ مال دے کر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے اور بدلے میں شوہر اس کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے؟ خلا سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ خلا سے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ خلا سے طلاق بائن واقع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ معبد طریقے سے علیحدگی ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر دونوں میں قربت نہیں ہو سکتی، اس میں صرف شوہر کی مرضی شامل نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شوہر نے جو طلاق دی ہے اس کے عوض میں اس نے اس سے مال وصول کر لیا ہے۔ خلا کے معاوضے کی مالیت کا باطل ہونا۔ اس کے بعد خلا میں کیا چیز معاوضہ بن سکتی ہے؟ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شے مہر بننے کے لائق ہو وہ خلا میں بھی معاوضہ بن سکتی ہے، کیونکہ وہ قیمتی ہوگی۔ حضرت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے یہ کہیں کہ ہم نے نکاح سے ایک دوسرے سے بری قرار دے دیا، یعنی جو حقوق ہیں شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے کہ وہ اس کی راز کی حفاظت کرے، اور بیوی کا حق شوہر کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کی ضروریات کا خیال کرے، تو ان ضروریات سے اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ بھی خلا کی صورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ازدواجی تعلق ظاہر کرنا بھی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد زہار کے حوالے سے بتایا گیا ہے صفحہ نمبر 223 میں زہار کا مفہوم، شریعت میں زہار کی حقیقت، زہار کا میاں بیوی کے تعلقات پر اثر۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تعلقات پر اثر اس طرح سے پڑتا ہے کہ جب تک کہ کفارہ ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دونوں میں تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے؟ کفارے کا بیان، یہ چیز جو ہے اصل میں سمجھنے والی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے وہاں وضاحت میں نہیں سمجھایا۔ صفحہ نمبر 228 پر زہار کا کفارہ، زہار کے کفارے کے حوالے سے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو بتائی تھی اور ابھی دوبارہ بتا دیا تھا، پھر بتا دیتا ہوں کہ کفارے زہار میں سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا، دوسرے نمبر پہ غلام نہ ہو تو پھر دوسرے نمبر پہ جو آپ کے پاس اختیار ہوگا وہ اختیار ہے کہ آپ 60 دن کے مسلسل روزے رکھیں۔ یہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کے پاس اختیار آئے گا کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 30 دن میں کھلا دیں، 60 دنوں میں کھلا دیں یا ایک دن میں کھلا دیں، آپ کے اوپر ہے۔ لیکن جب تک کہ کفارہ ادا نہیں ہو جائے گا اس وقت تک بیوی سے جسمانی قربت کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر لعان، عنین اور عدت کے احکامات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ لعان کسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی یہاں پہ عنوان آپ کے یونٹ نمبر 8 میں موجود ہے۔ لعان کا مطلب ہوتا ہے تہمت لگانا، ٹھیک ہے؟ لعان کا مطلب ہوتا ہے شوہر کا اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگانا، اسے لعان کہتے ہیں۔ لغوی معنی تو اس کے ہیں کہ لعنت کرنا، لیکن اصطلاحی طور پر میاں بیوی کا ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملامت کرنا ہے، اور یہ سخت ضروری ہوتا ہے جب مرد بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس حسب دستور 4 گواہ موجود نہ ہوں، وہ اپنی بیوی کے کسی بچے کو اپنا بچہ تسلیم نہ کرے، تو ایسی صورت میں عورت کی طرف سے دعویٰ کرنے پر لعان کیا جاتا ہے۔ اس یونٹ کے اندر ان کی تقسیم کی جائے، ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ عنین کسے کہتے ہیں؟ عنین کا مطلب ہوتا ہے نامرد، نامرد کو عنین کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد عنین ہو یعنی وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہو
تو عدالت اسے ایک خاص عرصے تک مہلت دیتی ہے جو کہ تقریباً 1 سال اور بعض فقہا کے نزدیک 2 سالوں پر محیط ہوتا ہے۔ اگر وہ اس عرصے میں اپنے آپ کو پورا مرد بنا لے اور اپنا علاج کروا لے نامردی کا تو عدالت نکاح کو قائم رکھتی ہے، اور اگر وہ علاج نہ کروا سکے اور مسلسل بیوی کی طرف سے اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو اس صورت میں عدالت دونوں میں تفریق کروا دے گی، کیونکہ نکاح کی بنیادی چیز جو کہ مباشرت ہے جب وہ اس پر ہی قادر نہیں ہے تو اس صورت میں نکاح کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ تو عنین جو ہے اس کا یہ حکم ہے، اور لعان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ عدت کا مطلب ہوتا ہے گنتی گننا۔ اصطلاحاً اس سے مراد طلاق اور وفات کی عدت ہے۔ ان کی تفاصیل اس یونٹ کے اندر آپ کو بتا دی جائیں گی، تو یہ زیادہ تفصیلی یونٹ نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ لعان واجب کب ہوتا ہے؟ صفحہ نمبر 243 پر موجود ہے۔ حضرت امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور میاں بیوی دونوں ہی گواہی دینے کے اہل ہوں، یعنی عورت بھی ایسی ہو کہ اگر کوئی اجنبی اس پر تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے پر حد جاری ہو سکے، یا خاوند اپنی بیوی کے کسی بچے کے نسب سے انکار کر دے، یہ میرا بچہ نہیں، اور بیوی اس پر حد قذف کا دعویٰ کرے تو شوہر پر لعان واجب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں لعان بیوی کے مطالبے پر لعان واجب ہوگا، ویسے واجب نہیں ہوتا۔ اصولاً لعان قسموں سے پختہ کی ہوئی گواہیوں کا نام ہے جو لعنت کے ساتھ متصل ہو، آخری مرتبہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت کریں۔ یہ شہادتیں مرد کے حق میں حد قذف اور عورت کے حق میں حد زنا کے قائم مقام ہوں، یعنی عورت کے اوپر مرد الزام لگا رہا ہے تو الزام لگانے والے کے اوپر شریعت نے حد قذف کا کہا۔ اب یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کسی پاکدامن عورت کے اوپر تو اس پہ حد قذف یعنی 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا، لیکن کیونکہ یہ شوہر ہے لہٰذا شوہر اپنی بیوی کو الزام لگائے گا تو کوڑے لگانے سے پہلے اس سے قسمیں اٹھوائی جائیں گی کہ اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شوہر اگر لعان سے انکار کر دے تو عورت کے مطالبے پر خاوند کو لعان کے لیے کہا جائے گا، حاکم وقت اسے قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ لعان کر لے، یا یہ کہے کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں، یعنی میں نے اپنی بیوی کے اوپر جو الزام لگایا تھا اپنے بچے کے نسب کا انکار کر کے یا پھر کسی اور طرح سے اس کو ملائن کر کے میلیفائڈ کر کے تو میں اس میں جھوٹا ہوں، تو اب اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی۔ چنانچہ ایک دفعہ جب لعان کا معاملہ عدالت میں چلا جائے گا تو شوہر کے حق میں حد قذف، بیوی کے حق میں حد زنا بن جائے گا۔ اور اگر شوہر نے لعان کر لیا یعنی لعنت پر قسم اٹھا لی تو عورت پر اس لعان کا سامنا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اسی طرح سے کہا گیا ہے۔ اور اگر عورت شوہر کا سامنا کرنے سے کترائے تو اس صورت میں حاکم اسے قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرے یا پھر مرد کے دعوے کی تصدیق کرے کہ یہ مرد یا میرا جو شوہر ہے وہ اپنے دعوے بدکاری کے اندر سچا ہے جو اس نے میرے اوپر لگایا ہے اور یہ بدکاری کا ارتکاب میں نے کیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے طریقہ کار کی طرف۔ اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا؟ لعان کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی شوہر سے شروع کر کے کہے گا کہ وہ 4 بار گواہی دے اور بار بار یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہ ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت آئے۔ ان تمام موقعوں پر خاوند عورت کی طرف اشارہ کر کے اپنی گواہیاں پیش کرے گا کہ یہ میری بیوی ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر اس کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر جو الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔ 5 مرتبہ یہ کہا جائے گا۔ جب وہ 5 مرتبہ کہہ دے گا تو اب عورت یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس کی تصدیق یا تکذیب کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب وہ نیوٹرل رہ سکے گی،
کیونکہ لعان کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ عورت کی وجہ سے ہی عدالت میں سنا جاتا ہے. لعان میں تفریق کب ہوتی ہے؟ جب دونوں ایک دوسرے پر لعان کر لیں گے تو اس سے میاں بیوی میں تفریق نہیں ہوگی جب تک کہ قاضی دونوں میں علیحدگی کا فیصلہ نہ کر دے. یعنی پھر قاضی کہے گا کہ اب یہ بیوی جو ہے وہ بدکار ہو گئی، یہ شوہر الگ ہو گیا، تو اب اس صورت میں قاضی جو بھی مصالح مرسلہ کی وجہ سے سمجھے گا تفریق کرنے کو تو تفریق ہو جائے گی، تفریق کرنے سے منع کر دے گا تو وہ پھر ایک ساتھ رہ سکیں گے. بچے کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر وہ بچے کے نسب کا انکار کرے گا اور بیوی لعان کے لیے اسے عدالت لے جائے تو اب بچے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر لعان خاوند کی طرف سے اپنی بیوی سے اپنی اولاد کو اولاد تسلیم نہ کرنے کی بنا پر ہو تو لعان کے بعد قاضی بچے کی نسبت اس مرد سے نفی کر کے اس کی ماں کے ساتھ ملا دے گا اور یوں کہے گا کہ یہ بچہ اب باپ کے بجائے ماں کی طرف منسوب کیا جائے گا. ٹھیک ہے، لعان کے بارے میں بات ہو گئی. نین خاوند کے نامرد ہونے کے بارے میں کیا احکامات دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے، 12 منٹ رہ گئے ہیں تقریباً، تو اس لیے ہم جلدی جلدی لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، حد قذف کیا ہے؟ مومنہ حسن حد قذف. اچھا، سحری ریاض بھی کچھ نہیں. سر جی اگر عورت غلطی سے اپنے شوہر کو بھائی بول دے تو کیا عورت پر کفارہ واجب نہیں؟ عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیت والے احکامات کل گزر گئے ہیں. اچھا، اور کیا پوچھا گیا تھا سر جی؟ اگر ہاں نہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کو میں نے بتا دیا نا آپ کو. جی اور کیا ہے صرف ناز؟ آپ کو کیسے پتا کہ ہماری اٹینڈنس ہو گئی؟ فہرست ریاض اٹینڈنس آپ کی یہاں پہ آنے سے ہو جاتی ہے، جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں نا اپنا لاگ ان آئی ڈی اور پاس ورڈ لگا کر، ویسے ہی آپ کی اٹینڈنس کاؤنٹ ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کلاس میں انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. حد قذف ہوتی ہے جھوٹی تہمت لگانے کے نتیجے میں جو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کو حد قذف کہتے ہیں. یعنی کسی لڑکی کو کہہ دے کہ تو نے بدکاری کی ہے، تو نے زنا کیا ہے، اور اس نے نہیں کیا اور کہنے والا 2 گواہ بھی نہیں پیش کر سکا، تو اب وہ لڑکی جو ہے قاضی کے پاس جائے گی اور اس کے خلاف کیس کرے گی کہ اس نے میرے پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، اس سے گواہ مانگے جائیں، گواہ نہیں دے سکے گا تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر گواہ دے دیے تو اس صورت میں زنا ثابت ہو جائے گا. اور زنا ثابت ہونے کی وجہ سے عورت، اگر لڑکی جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس عورت کو سنسار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، عبد الرؤف پوچھ رہے ہیں اگر عورت کہتی ہے میں تیری ماں ہوں، نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. زہار ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا اعتبار زہار کے اندر نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی مومنہ حسن. چلیں عبد الرؤف آپ کا سوال بھی کلیئر ہو گیا. انین کی طرف آ جاتے ہیں. انین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انین اس مرد کو کہتے ہیں کہ جو حقوق زوجیت کی ادائیگی پر قائل حقوق زوجیت کی ادائیگی کے قابل نہ ہو. پھر اس کی بیوی جو ہے وہ عدالت میں جا کر یہ مطالبہ کرے گی کہ میرا شوہر عنین ہے یعنی نامرد ہے، وہ مجھ سے جو ہے میرے حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا میں اس کی زوجہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، جسمانی تعلقات پر قدرت نہیں رکھتا، لہٰذا اس کے اور میرے درمیان تفریق کی جائے. تو قاضی جو ہے وہ پہلے اس کو مہلت دے گا. عورت کنواری ہو تو عورتیں اس کا معائنہ کریں گی، یعنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس وہ جائے گی قاضی کے حکم کے مطابق، اور لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے کنواری ہونے کی تصدیق کر دیں گی. اگر لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی کہ اس کی بیوی ابھی بھی کنواری ہے تو اس رپورٹ کو لے کر وہ لڑکی واپس کورٹ جائے گی، اور کورٹ جانے کے بعد وہ رپورٹ دکھائے گی تو قاضی جو ہے وہ اس مرد کو 1 سال کی مہلت دے گا تاکہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو جائے. اور اگر معائنہ کرنے والی عورتیں کہیں کہ وہ یہ تو شوہر دیدہ ہے یعنی اس کا پردہ بکارت ختم ہو گیا ہے، حیمین جسے کہا جاتا ہے، یا پھر وہ یہ کہیں کہ اس سے مباشرت ایک دفعہ ہو چکی ہے، تو اس کے خاوند سے یعنی شوہر سے قسم لی جائے گی. اگر وہ قسم کھا لے کہ اس نے بیوی سے مباشرت کی ہے تو عورت کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، اور اگر اس نے قسم کھانے سے انکار کر دیا
تو اسے 1 سال کے لیے مہلت دی جائے گی، کیونکہ انکار کرنا یہ اس کے نامرد ہونے کا اقرار ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ والی صورت کہ جب مرد کا عضو تناسل موجود ہو، ٹھیک ہے، موجود ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہے، قابل انتفاع نہیں ہے۔ اور اگر مرد کا عضو تناسل ہی موجود نہیں ہے، مقطوع الذکر ہے، کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں قاضی جو ہے وہ فوری طور پر دونوں میں تفریق کرا دے گا اور کہے گا کہ اب جو ہے چونکہ یہ حقوق زوجیت کی ادائیگی پر اب قادر ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اس صورت میں مہلت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسری حالت یہ ہوگی کہ جو شوہر ہے وہ خصی ہو۔ خصی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں ان کو کچل دیا جاتا ہے یا ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، یا اس میں جو کیسے سمجھاؤں، چلیں خصی ہو، وہ بھی نامرد کی طرح اس کو مہلت دی جائے گی۔ اس صورت میں بھی کیونکہ مجامعت کی تو امید ہوتی ہے اور مجامعت کی قدرت اس کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی اسے 1 سال کی مہلت دی جائے گی کہ وہ جا کر جمع کر لے اپنا علاج کروا کے یا کسی اور طرح، ٹھیک ہے۔ مہلت کے اندر کون سے وقت کا اعتبار کیا جائے گا، یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ شمسی سال کا اعتبار ہوگا یا قمری سال کا۔ تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ قمری سال کا اعتبار ہوگا، اور عورت کے ایام حیض اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی سال ہی کے اندر شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں سال ہی میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ عورت یا مرد کی بیماری کے دن سال کی مہلت میں شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ سال بعض اوقات مرد سے خالی بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا مرد کے حوالے سے۔ عنین کا تعلق مرد کے حوالے سے ہوتا ہے، تو عنین کی مختلف صورتیں جو کہ 3 بنتی تھیں امکانی طور پر وہ بتا دی گئیں کہ عضو موجود ہو لیکن ناکارہ ہو، اس صورت میں 1 سال کی مہلت دی جائے گی۔ عضو موجود ہی نہیں ہے سرے سے، اس صورت میں فوری طور پر شوہر اور بیوی میں تفریق کر دی جائے گی۔ عضو بھی موجود ہے اور اس میں جو ہے وہ حرکت بھی ہے، لیکن مرد خصی ہے، یعنی اس کے خصیتین جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں یا ان میں کسی قسم کا کوئی غلطی موجود ہے، تو اس صورت میں بھی اس کے ساتھ عنین والا برتاؤ کیا جائے گا۔ اب آ جائیں خواتین میں اگر عیب پائے جائیں، بیوی میں زنانہ عیب اگر پائے جائیں تو شوہر کو فسخ نکاح کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ اپنی بیوی سے جو ہے جمع پر قادر نہیں ہو سکا، جسمانی تعلقات بھرپور طریقے سے ادا نہیں کر سکا تھا، تو ایسی صورت میں وہ عدالت جا کر کیس نہیں کر سکتا اپنی بیوی کے اوپر، اسے اپنی اسی بیوی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ چنانچہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 253 پر 253 کے اوپر یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا، حضرت امام ابو حنیفہ کے حوالے سے موجود ہے کہ اگر بیوی میں کوئی زنانہ عیب ہو تو خاوند کو فسخ نکاح کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 عیوب کی بنا پر نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ جزام یعنی کوڑ پن، برس یعنی جسم پر سفید داغ کا ظاہر ہو جانا، دیوانگی یعنی بیوی پاگل ہو جائے، رتق اور قر، اس لیے کہ مذکورہ امور جسمانی اور طبی طور پر عورت سے فائدہ اٹھانے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور طبیعت میں تقدر کا باعث بنتے ہیں، جس کی تائید شرعیہ اسلامیہ سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ فر من الجذوم فرارک منہ الاسد، تو کوڑھی سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتا ہے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کے مرنے کی وجہ سے بھی جب متمتع کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے تو نکاح فسخ نہیں ہوتا، تو ان عیوب کی وجہ سے بدرجہ اولا نکاح فسخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی عورت سے کسی نہ کسی حد تک تمتع کیا جا سکتا ہے، اور تمتع کرنا نکاح کے فوائد میں سے ہے، اور اصل حق اس عورت سے تمتع پر قدرت کا حاصل ہونا ہے جو کہ یہاں موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی بیماری اس طرح کی موجود ہے کہ کوڑی ہے، جزامی ہے یا برس والی ہے، تو کسی طرح سے اپنے آپ کو سے الگ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، جو کہ نکاح کی بنیادی شرط ہے۔ چنانچہ جب نکاح کی اس بنیادی شرط پر عمل ممکن ہو تو اس صورت میں شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر شوہر نامرد ہونے کے بجائے کسی اور مرض میں مبتلا ہو تو جدائی کی کیا صورت ہوگی؟ اگر یہی تمام معاملات شوہر کے ساتھ ہو جائیں کہ اسے جنون، برس، جزام آ جائے، تو امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کو اس سے طلاق لینے کا اختیار حاصل
نہیں ہوگا۔ چنانچہ جس طرح مرد کو ان حالات کی وجہ سے اپنی بیوی سے علیحدگی کا اختیار نہیں ہوگا، اس طرح بیوی کو بھی علیحدگی کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کے پاگل پن کی وجہ سے اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ سہرش ریاض آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ سر جی جو مفہوم والی باتیں کریں پہ رائٹ کر دیتے تاکہ ہم آل اسٹوڈنٹ اسکرین شاٹ لے لیں۔ کون سی باتیں؟ مطلب میں سمجھا نہیں۔ اچھا ٹائم ابھی کیونکہ ختم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ابھی ایک دو ٹاپک اور باقی ہیں۔ عورت کی عدت کے احکام ہے اگلا ٹاپک، اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ جس کو جو سوال پوچھنا ہے وہ انفرادی طور پر مجھ سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کو انشاءاللہ العزیز تسلی بخش جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اچھا جی، عورت کی عدت کے احکام۔ عورت کی عدت کی جو مدت ہے، اگر خاوند اپنی بیوی کو طلاق بائن یا طلاق رجعی دی یا ان کے بغیر طلاق یا ان میں بغیر طلاق کی جدائی واقع ہو گئی اور عورت آزاد ہو گئی تو وہ ان عورتوں میں شامل ہو جن کو حیض آتا ہے، تو اس کی عدت کی مدت 3 حیض ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی جائے وہ 3 حیض تک انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ شوہر کی وفات کی صورت میں کیا عدت ہوگی؟ اس وقت 130 دن، چاند کے دنوں کے اعتبار سے 130 دن کی عدت گزارنا ضروری ہے، اور یہ عورت اپنے شوہر کی وارث بھی بنے گی۔ مرتد بیوی کی عدت کتنی ہے؟ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ایسی عورت کی عدت بالاتفاق 3 حیض ہوگی، کیونکہ نکاح موت کے وقت تک میراث کے لیے باقی نہیں بچتا، اس لیے مسلمان عورت کسی کافر کی وارث نہیں بن سکتی۔ نکاح فاسد کی عدت کیا ہوگی؟ نکاح فاسد وہ نکاح ہوتا ہے کہ جس میں نکاح ہوا اور نکاح صحیح نہیں تھا لیکن شوہر نے بیوی سے مباشرت کر لی، تو شبہ میں مباشرت کر لی گئی، اس وجہ سے اس کو بھی عدت گزارنا ہوگی۔ نابالغ شوہر کی بیوی کی عدت کیا ہے؟ اگر نابالغ لڑکا اپنی بیوی چھوڑ کر مر جائے اور وہ حاملہ بھی ہو تو طرفین کے نزدیک اس کی عدت وضع حمل شمار ہوگی۔ اگر بیوی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتے تو اس صورت میں 3 مہینے وہ عدت کے گزارے گی، یہ 3 حیض کے قائم مقام شمار سمجھے جائیں گے۔ حداد کسے کہتے ہیں؟ حداد کا مطلب ہوتا ہے عورت کا اپنے شوہر سے علیحدگی کی صورت میں افسوس منانا ہے۔ یہ افسوس عام طور پر شوہر کی وفات کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی غم منانا۔ اس غم منانے کی مدت کے دوران کسی بھی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایام غم ہوتے ہیں، اس دوران نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ ایام غم گزارنے کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد طلاق یافتہ عورت کا عدت کے دوران نکلنا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کسی شہر میں 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اسے چھوڑ کر مر گیا تو عورت عدت کے پورے ہونے تک وہاں سے باہر نہ جائے، عدت کے بعد وہاں سے جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو، اور یہی حکم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ہے۔ چنانچہ عدت کی جو ایام ہیں، چاہے وہ 130 دن ہوں، چاہے وہ 3 ماہواریاں ہوں، گھر کے اندر رہ کر گزارنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ کر آپ کا یونٹ نمبر 8 بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کے دن ہم نے یونٹ نمبر 7 اور 8 پڑھا، جس میں ہم نے ایلا، زہار، کفارے، ان کے مسائل ڈسکس کیے۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 8 کے اندر مین اور عدت کے جو ہے احکامات ہم نے پڑھے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نمبر سے جو ہے وہ اپنا نام لکھ کر ٹیکسٹ کر دیں مجھے واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔